نہیں بتانا بھی چاہیے کہ نہیں. انہوں نے بچی کو اتنا ڈرایا ہوا تھا, اتنا کچھ اس کو بولا ہوا تھا اپنے ماں باپ کے لیے کہ آپ نے نام نہیں لینا, آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے, اور بہت ساری باتیں جو نہیں بتا سکتی میں آپ کو بھی. تو وہ بچی کو یہ چیزیں تھی, لیکن جب بچی ملی ہے اور وہ سمجھنے 1-2 منٹ بعد وہ جب جج صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں جب فرسٹ میٹنگ میں, تو وہ اس نے اپنے باپ سے گلا کہ آپ میں بابا آپ اتنے پاس ہیں ہم کراچی میں, تو آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آتے. تو وہ جو چائلڈ پروٹیکشن کی جو آفیسر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ اسے مجھ سے بار بار پوچھتی کہ میرا والس گیٹ جو ہے ہمارے گھر کا آپ کے یہاں سے کتنا دور ہے. میں نے کہا 15-20 منٹ کا راستہ ہے. تو کہتی بابا اتنے پاس ہو کے آپ ملنے نہیں آئے. یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی ہوئی تھی. تو آپ یہ سوچیں وہ پہلے دن سے ویٹ کر رہی تھی ہمارا. تو اب وہ چیخ رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے, تو اب ان کے یہ ظلم یہ کر رہے, اتنا قیامت کر رہے ہیں یہ لوگ. دو باتیں شروع میں تو ہم نے دیکھا جب کورٹ کے اندر جب آپ لوگ جاتے تھے تو وہ میرے خیال میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی, کچھ اس طرح کا ایک تاثر بنتا تھا. یہ کیا چیز تھی؟ اور پھر اب آپ سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. اور مجھے جج صاحب کب کورٹ میں بلائیں گے تاکہ میں آ کر بولوں, یا مجھے یہاں پر جج صاحب میرے پاس کب آئیں گے اور مجھ سے آ کے میرا پوچھیں گے کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں, اور میں انہیں بتاؤں کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں, اور مجھے فوراً سے میری بہنوں کے پاس, میرے ماں باپ کے پاس گھر بھیجا جائے. اب مجھے بتائیں ایک بچی 14 سال کی بچی اور کیا کر سکتی ہے؟ وہ شیلٹر ہاؤس میں بھی بار بار بولتی ہے, چونکہ شیلٹر ہاؤس اس کیس کی ہائپ کی وجہ سے وہ اس چیز کو شاید آگے نہیں لا سکے. لیکن اچھا ہوا ایک کورٹ کی طرف سے آرڈر گیا اور کورٹ نے خود ہی شیلٹر ہاؤس سے بچی کی ول پوچھ لی, جو کہ آج کورٹ میں جمع بھی ہو گئی ہے. میرا سوال ہے کہ بچی کس طریقے سے اپنے گھر آئے گی؟ بچی خود آنا چاہ رہی ہے, اب کیا پروسیجر ہے مجھے بتایا جائے تاکہ میں وہ فالو کر سکوں. میں کون سی عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں, کہاں پہ جاؤں؟ تھینک یو سر. آپ اسے فوکس کرنا چاہتے ہیں کر لیں. سر یہ اس نے کارڈ بورڈ بنایا تھا, یہ اس کے اسے اندر سارے چائلڈ لیٹر ہیں, اور اس نے یہ میرے لیے بریسلیٹ بنایا اور اپنی چھوٹی یہ بہن کے چائلڈ لیے اس نے پروٹیکشن بریسلیٹ والوں نے بنایا. اسے کارڈ بورڈ پرووائڈ کیے تھے, اندر یہ زارا نے پینٹنگز اور اس بنایا, قسم کی یہ چیزیں. صرف پیسز اندر کیے ہوئے ہیں. یہ اس نے خود, کیونکہ وہ گھر بھی بناتی تھی وہاں بھی, وہ سیکھ بھی رہی ہے ساتھ. اپنی چھوٹی یہ بہن کے چائلڈ لیے اس نے پروٹیکشن بریسلیٹ والوں نے بنایا. اسے کارڈ بورڈ پرووائڈ کیے تھے, اندر یہ زارا نے پینٹنگز اور اس بنایا, قسم کی یہ چیزیں. صرف پیسز اندر کیے ہوئے ہیں. یہ اس نے خود, کیونکہ وہ گھر بھی بناتی تھی وہاں بھی, وہ سیکھ بھی رہی ہے ساتھ میں, اور یہ اسے بناتی بنایا بھی ہے. میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے, چھوٹی اس سکینہ کے کے اندر لیے. اس نے مجھے یہ جو ڈفرینٹ اور لیٹرز لیٹر تھے اس کے اندر. یہ طے کر کے یہ اس میں رکھے ہوئے تھے, جو کہ میں نے چائلڈ پروٹیکشن والوں کو پہلے دکھائے, ان کو پڑھائے, ان کی پرمیشن لی کہ میں یہ لے کر جا سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں, یہ آپ کی امانت ہے. یہ میں لے کر آیا, میں نے جبران ناصر کو دیے, انہوں نے یہ کورٹ کے اندر جمع کروا چکے ہیں. اب چونکہ ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سارا معاملہ کلیئرلی پتہ چل جائے گا. تو اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں, اور ان کے تمام جو کارنامے تھے وہ منظر عام پر آ جائیں گے, وہ اس ڈر سے اب وہ نہیں چاہ رہے کہ بچی گھر واپس آئے, بچی کورٹ میں آئے یا کچھ بھی ہو. وہ اسی طرح ڈیلے ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں, اور یہ بچی کی زندگی کے ساتھ ایک انتہائی, میں کیا بولوں, ایک ظلم ہے بچی کی زندگی کے ساتھ. ایک 14 سال کی بچی ہے, اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں, اور ایک طرف وہ بچی کے لیے ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم بچی کے بہت بڑے حامی ہیں. اب آپ خود ان لیٹرز کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں.